والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سبحانك لا علم لنا إلا ما أني مسني الضر اللهم کل کی حدیث شریف میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر نقل ہوا تھا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے غزوہ بنو نذیر کے بعد یہ قصیدہ کہا اور اس میں یہ شعر بھی تھا کہ وہان علی سارات بنی لؤی، بنو لؤی کے سرداروں پر بڑی ہی ہلکی رہی، حریق بالبویرۃ مستطیر، وہ آگ جو بویرہ میں جل رہی تھی اور پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اور مقصد یہ تھا کہ اے قریش کے سرداروں، تم نے تو بنو نذیر سے بڑے معاہدے کیے تھے اور بنو نذیر نے تمہارے ہاں آ کے معاہدہ کیا تھا کہ تم ان کی مدد کرو گے اور وہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن جب ان کے گھروں کو اور ان کے درختوں کو آگ لگی تو تمہارے لیے تو وہ بڑی ہلکی رہی اور تم ان کی مدد کو نہ آئے۔ یہ خلاصہ ہوا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر کا۔ تو اس کے جواب میں ابو سفیان ابن الحارث نے، جو اس وقت میں کافر تھے، مشرک تھے اور مشرکین مکہ کے لیڈر اور شاعر تھے، انہوں نے جواب میں یہ اشعار کہے، ادام اللہ ذالک من صنیع، اللہ تعالیٰ یہ نیک کام مسلسل جاری رکھے، اللہ تعالیٰ یہ اچھا کام مسلسل جاری رکھے۔ ادام یدیم، جاری رکھنا، اور صنیع اصل میں ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے سونا۔ شاید آپ نے لغت میں پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہو۔ ہم جب عربی ادب پڑھاتے تھے مقامات تو بتاتے تھے، تو عمل تو فعل تو کہا جاتا ہے مطلقاً فعل کو، چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، لیکن اگر فعل اختیاری ہو تو پھر اس کو کہا جاتا ہے عمل۔ اور پھر عمل اختیاری قبیح بھی ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور عمل اختیاری اگر حسن ہو، اچھا ہو، تو اسے کہتے ہیں صنع۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، قرآن مجید میں بھی اس کو صانع کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو، کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کائنات پیدا فرمائی۔ تو فعل کہتے ہیں مطلقاً کام کو، چاہے اختیار سے کرے چاہے غیر اختیار، جیسے حرکت مرتعش وہ فعل ہے یا عمل ہے؟ حرکت مرتعش فعل ہے، اور آدمی اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے اسے عام طور سے عمل کہا جاتا ہے۔ پھر وہ عمل اگر اچھا ہو تو اسے کہا جاتا ہے صنع کذا، اس نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ تو ابو سفیان ابن الحارث کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے اچھا کام کیا اور اپنے ہی علاقے کو آگ لگائی، اللہ تعالیٰ یہ آگ لگائے رکھے۔ ادام اللہ ذالک من صنیع، اللہ تعالیٰ یہ اچھا کام ہمیشہ جاری رکھے۔ وحرق فی نواحیہا السعیر، حرق یحرق جلانا، اور نواحیہا آدم راجہ بویرہ کی طرف، اور صرف بویرہ نہیں بلکہ خوب بویرہ کے قریب جتنے علاقے ہیں سب کو آگ لگا دے، مراد مدینہ منورہ۔ تو وحرق فی نواحیہا السعیر، اور اس کے کناروں کو بھی آگ جلاتی رہے۔ ستعلم اینا منہا بنزہ، تم ان قریب جان لوگے کہ ہم میں سے کون اس آگ سے دور ہے۔ نزہ بعدن کے معنی میں ہے، نزیح ینزہ بچنا، لیکن نزہ کے معنی ہوتے ہیں بعد کے۔ ستعلم اینا منہا بنزہ، تم ان قریب جان لوگے کہ ہم میں سے کون اس آگ سے دور ہے، یعنی ہم آگ کے قریب ہیں یا تم آگ کے قریب ہو؟ ظاہر ہے کہ آگ کے قریب تو تم ہو، آگ لگ رہی ہے تمہارے علاقے میں لگ رہی ہے تو لگتی رہے۔ تو ستعلم اینا منہا بنزہ، تم ان قریب جان لوگو کہ ہم میں سے کون جو ہے اس آگ سے دور ہے۔ منہا کی حاضم علاج ہے آگ کی طرف۔ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا،
ستزیرو دونوں طرح اس کو پڑھا گیا، ارزینا ارزینا، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کو تثنیہ کو ترجیح دی ہے، ستعلم ای ارزینا تزیرو، تم ان قریب جان لوگے کہ ہم دونوں کے زمینوں میں سے کس کی زمین کو یہ آگ نقصان پہنچا رہی ہے۔ زار یزیرو نقصان پہنچانا، زارہ بکذا فلاں کو یہ نقصان پہنچایا، تو ستزیرو تم ان قریب جان لوگے کہ ہم دونوں کی زمینوں میں سے کس کی زمین کو یہ آگ نقصان پہنچا رہی ہے۔ یعنی اگر تم نے آگ لگائی ہے اپنے علاقے میں لگائی ہے، ہم تو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس آگ کا فائدہ، اس آگ کا جو نقصان ہے وہ تمہیں ہی ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ہوا ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب کے اشعار کا۔ اور ابو سفیان بھی دو ہیں مولانا، ایک ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، یہ وہ ہیں جو شاعر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، لیکن ایک ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ہیں، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور وہ شاعر تو نہیں تھے مگر مشرکین مکہ کے لیڈر تھے، اور ابو جہل کے بعد مشرکین مکہ کے لیڈر ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ہی رہے۔ چنانچہ جتنی جنگیں لڑیں، احد کی اور خندق کی اور دوسری، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف قیادت کس نے کی تھی؟ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے۔ تو یہ ابو سفیان دو ہیں، ایک ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب جن کے اشعار یہاں ہیں، اور دوسرے ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ۔ چلو جی، میرا نام اعجاز اور احمد۔ یہ نہیں پڑھ رہا آپ کے جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی؟ اس نے کل مجھے کہا تھا کہ آپ عبارت کی تیاری کر کے آئیں۔ یہ بیمار ہے؟ بیمار ہے جی، یہ کیا ہے؟ زبان میں کچھ تکلیف ہے۔ چلو، میرا نام اعجاز احمد، والد صاحب کا نام صدو خان، تعلق قلعہ عبداللہ سے، ابتدائی درجات جامعہ اشرفیہ قلعہ عبداللہ میں پڑھے ہیں، درجہ رابعہ اور خامسہ جامعہ دارالعلوم الصفا سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی میں پڑھے ہیں، درجہ سادسہ سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم ہوں، عصری تعلیم FA تک ہے، اور حافظ قرآن ہوں، روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول ہے۔ ضرب امرأۃ ضربت رجل، صحیح ہے غلط ہے؟ چلو جی۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن حدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع قال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم، فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم. فلما دخلا قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في التي أفاءها الله على رسوله من بني النضير. فاستب علي وعباس فقال الرهط: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر. إن الله كان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفت.
فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ. وأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارة أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباسا، فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدأ لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعلمان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وما عملت فيه منذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما: ادفعه إلينا بذلك، فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكماه. قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير، فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم جاء بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن، كليهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. अब ये हदीस लंबी हदीस है, लेकिन इसका पस मंज़र पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके लिए हदीस का समझना आसान हो। सूरत ये है कि इस्लाम ने मीरास की तकसीम को फ़र्ज करार दिया है। इसलिए आप किताबुल फ़राइज़ पढ़ते हैं तो फ़राइज़ से मुराद क्या है? मीरास के हिस्से। और कुरान मजीद ने दो जगह में फरीज़तम मिन अल्लाह फरमाया कि मीरास की जो तकसीम है वो फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इसी तरह मीरास की तकसीम भी फ़र्ज़ है। यह अलग बात है कि हमारे यहाँ अक्सर इलाक़ों में लोग नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी, हाजी भी होते हैं, लेकिन वही हाजी साहब जब उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो सारे माल पे कब्ज़ा कर लेते हैं। बहनों को और भाइयों को आपके इलाक़ों में, हमारे इलाक़ों में मीरास नहीं दी जाती, बस जिसके कब्ज़े में होती है वही उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाता है। हालांकि मन क़ता मीरासा वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस तरह और फ़राइज़ इस्लाम है,
نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح میراث کی تقسیم بھی فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر یہ تقسیم، یہ فرائض فرض تھے۔ آپ نے زندگی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے سب ادا کی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال ہونے کے بعد آپ کے اموال تھے، اور ٹھیک ہے آپ کے گھر میں دینار و درہم تو رات نہیں گزارتے تھے، یعنی آپ کوشش کرتے تھے کہ اگر درہم چاندی کے، دینار سونے کے میرے گھر میں آ جائیں تو میں کوشش کر کے جس کا جو حق ہے اس تک پہنچا دوں۔ کسی کا قرضہ ہوتا تھا وہ ادا کر دیتے تھے، اور کہیں کچھ دینا ہوتا تھا دے دیتے تھے۔ کوشش کرتے تھے کہ میں دراہیم و دنانیر کو اپنے گھر میں رات نہ گزارنے دوں، لیکن آپ کے اور سامان بہت تھا، چنانچہ آپ کی سواریاں تھیں اور آپ کے ہتھیار تھے بہت سارے، وہ سب آپ کے مملوک تھے۔ اسی طرح آپ کی زمینیں تھیں، چنانچہ زمین بنو نذیر کا علاقہ جب فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملا۔ آپ نے صحابہ میں بھی وہ زمینیں تقسیم کی، اپنا بھی حصہ لگایا، چنانچہ آپ ان زمینوں کے مالک تھے، ان کی پیداوار آپ کو آتی تھی۔ اور اسی لیے پیچھے گزرا ہے کہ جب بنو نذیر کی زمینیں تقسیم ہوئی تو اس کے بعد مہاجرین اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور انصار نے جو درخت یا باغ کا حصہ مسلمانوں کے لیے اپنی زمینوں میں لگا رکھا تھا تو مہاجرین اسے واپس کرنے لگے کہ الحمدللہ اب ہم کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پر، اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، آپ کی زمینیں ہیں، آپ کے باغات ہیں، آپ کے درخت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینیں تھیں بنو نذیر کے علاقے میں۔ اسی طرح جب خیبر فتح ہوا، خیبر جو ہے وہ بنو نذیر کی زمینوں سے بھی زیادہ جناب زرخیز علاقہ تھا، زبردست قسم کے وہاں باغات تھے۔ تو خیبر کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں کی زمینیں بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملا، اور وہ بھی آپ کی زمینیں تھیں۔ اسی طرح پورا فدق کا علاقہ، وہ بھی بڑا سرسبز علاقہ تھا، وہ صلح ہوئی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا۔ ان سب زمینوں کی پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، اور یہ ساری زمینیں بڑی زرخیز تھیں اور بہت باغات تھے ان کے اندر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں تھا، بلکہ آپ کا فقر اختیاری تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں آتے تھے، آپ کے پاس تو خوب پیسے آتے تھے، ہر طرح سے مال غنیمت بھی اور فے کے مال بھی اور زمینوں کی پیداوار بھی، لیکن آپ جو آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور مانگے، بکریوں کا ایک پورا ریوڑ جو چر رہا تھا، آپ نے پورا کا پورا ریوڑ اس آدمی کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ جا کر اپنے قوم سے کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ محمد جو ہے وہ فقر سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب چیزیں نعمتیں دی تھیں، لیکن آپ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو یہ واقعے کے خلاف ہے۔ بہت کچھ تھا، لیکن آپ کوشش کرتے تھے کہ جو بھی آمدنی آئے، جو بھی پیداوار آئے، اسے جو مصارف ہیں یتامہ اور فقراء اور قریبی رشتہ دار، بنو ہاشم کا خاص آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، قرآن نے کہا وَلِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ بہت دیتے تھے۔ اسی لیے پیچھے گزرا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ایک اونٹنی بدر میں ان کی اپنی تھی، اور ایک اونٹنی کس نے دی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی عطیہ میں اور ہبہ میں۔ تو بات تھوڑی سی آگے نکل گئی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں تھیں، بنو نذیر کی بھی زمینیں تھیں، خیبر میں بھی آپ کی زمینیں تھیں، فدق کا پورا علاقہ وہ بھی آپ کا تھا۔
تو جب آپ کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد ہر مسلمان کی زمینیں اور جائیداد ہر چیز تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپیاں، اس کے کپڑے، جوتے، کتابیں، قلم، جو بھی چیز، حتیٰ کہ سوئی دھاگا کسی کی ملکیت میں ہو، سب کا سب تقسیم ہوتا ہے، اور یہ تقسیم میراث کی تقسیم ہے اور یہ فرض ہے۔ اور جو بھی وارث ہے اگر وہ میراث کی تقسیم پر اصرار کرے یا یہ کہے کہ میرا حصہ مجھے دو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، اور وہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ تو اللہ تعالی نے کسی کو جو حق دیا ہو، وہ اگر آدمی اپنا حق مانگے اپنے بھائیوں سے کہ بھئی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرا حق مجھے دے دو، میں خود اپنی علیحدہ سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی کسی قسم کا شرعاً کی قباحت نہیں ہے، بلکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اکٹھے نہیں رہنا چاہتے یا کوئی وارث ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اس کا حصہ تقسیم کر کے اس کو دیں، فریضۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب عام اصول شریعت کا یہی ہے، چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کا بھی میراث میں حق بنتا تھا، آپ کی بیٹی کا بھی میراث میں حق بنتا تھا، کیونکہ باقی بیٹیوں کو تو انتقال ہو گیا تھا، ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کے چچا حضرت عباس کا بھی حق بنتا تھا۔ یعنی اگر میراث آپ کی تقسیم ہوتی تو یوں ہوتی کہ آپ کی ایک ہی بیٹی حیات تھی تو ان کو کتنا ملتا؟ نصف، فلاح النصف، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور ازواج مطہرات کو سمن ملتا، اور سمن جو ہے وہ بھی ان سب ازواج مطہرات میں برابر 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 تقسیم ہوتا، ایک ہی سمن۔ تو گویا مال کے 24 حصے کیے جاتے اور 12 حصے ملتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، جو اس وقت میں آپ کی اکلوتی صاحبزادی دنیا میں حیات تھی، اور 3 حصے ملتے ازواج مطہرات کو، جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں، سمن ان کو ملتا۔ باقی کتنے بچے؟ 5، 14، 3، 17 اور 9، کتنے؟ 9 بچے ہیں، 4 اور 3 7 بچے، تو 7 بچے تو وہ 7 ملتے کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ عصبہ آپ کا کوئی اور وہاں قریب میں نہیں تھا، آپ کے بیٹا تو کوئی تھا نہیں کہ وہ عصبہ بنتا، آپ کے کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ جو آپ کا عصبہ بنتا، اور جب بیٹا بھائی نہ ہو تو چچا ہوتا ہے، چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی ہوتا ہے، لیکن اگر چچا موجود ہوں تو پھر چچا زاد بھائیوں کو میراث نہیں ملتی، کیونکہ الاقرب فالاقرب کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو اگر میراث تقسیم ہوتی تو اس طریقے سے تقسیم ہوتی، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی خیال ہوا جب وصال ہو گیا کہ بھئی شریعت کا حکم ہے کہ میراث کو تقسیم کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی وہاں۔ ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ میراث کی تقسیم، جس طرح آپ نکاح کو گناہ سمجھتے ہو نا، نکاح کو بڑی خراب چیز سمجھتے ہو آپ کہ بہت بری چیز ہے یہ، اگرچہ تقریریں تو یہی کرتے ہو، نکاح من سنتی، خطبے بھی یہی پڑھتے ہو، لیکن آپ کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نکاح بہت بری چیز ہے۔ چنانچہ اسی لیے اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا آپ کی والدہ وہ نکاح ثانی کی بات کریں تو آپ کو تو آگ لگ جائے گی، اور آپ کسی قیمت پر اس پر راضی نہیں ہوگے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہو کہ نکاح بری چیز ہے، یہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح میراث کی تقسیم شریعت نے فرض قرار دی ہے، لیکن آپ لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اور آپ کے علاقے کے لوگوں کے، کہ میراث کی تقسیم اچھی بات نہیں ہے، اور جائیداد اور زمینیں
اور جو چیز جس طرح ہے اسی طرح رہنی چاہیے، اس کو کسی بھی طرح تقسیم نہیں کرنا چاہیے. دل دماغ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی کا انتقال ہو تو اس کی ہر چیز زمینداری اور جاگیرداری کے اوپر ضرب کاری لگتی ہے. یہ جو جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں میراث جاری نہیں ہوتی. چنانچہ ایک مرتا ہے تو جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ سب جاگیروں پہ قبضہ کر لیتا ہے. حالانکہ جاگیر ہے، سرمایہ ہے، اگر شریعت کے مطابق میراث تقسیم ہوتی رہے وہ کبھی بھی ایک حالت میں منجمد رہ ہی نہیں سکتا. وہ تو ٹوٹے گا، ٹوٹ کر تقسیم ہوگا، اور جب تقسیم ہوگا تو دولتم بین الاغنیاء لکی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، پھر پیسہ صرف مالداروں میں نہیں رہے گا، ساری علاقے میں لوگوں کی طرف دوسری طرف منتقل بھی ہوگا. خیر یہ دوسری بحث ہے جو انشاءاللہ اپنی جگہ میں آئے گی. تو میراث کی تقسیم کو آپ کے علاقوں میں برا سمجھا جاتا ہے. حقیقت میں میراث کی تقسیم کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ فرض ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اس فرض کو ادا کرنا چاہیے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ازواج مطہرات نے بھی سوچا کہ ہمیں 8واں حصہ ملنا چاہیے اور وہ ہمیں ہمارے درمیان تقسیم ہوگا. چنانچہ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ متعین کیا کہ تم جا کر ابوبکر صدیق سے بات کرو کہ وہ جو ہمارا حصہ میراث کا ہے ہمیں دے دے تاکہ ہم اس کے مطابق اس میں تصرف کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ بھائی میراث کی تقسیم فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حکم کے مطابق میراث تقسیم ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر اس مسئلے کو حل کرو. وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، فرض ہے، یہ فریضۃ من اللہ وکان اللہ علیم حکیما. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا بھی حق بنتا تھا. یہ سب حضرات جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ فرمایا جو کل انشاءاللہ آئے گا، جس کی روایت آپ نے نہیں پڑھی لیکن اس میں جملہ یہ ہے کہ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق بقرابتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ابوبکر صدیق سے حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اگر تمہارا انتقال ہوگا، آپ کا انتقال ہوگا تو میراث کس کو ملے گی؟ کہا میرے بیٹے اور بیٹیوں کو. تو فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیوں تقسیم نہیں ہو رہی؟ جب تاخیر ہوئی تو یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہی، ازواج مطہرات نے بھی اس کا ارادہ کیا. حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنانے کی، بھیجنے کی بات کی. حضرت عائشہ نے روکا تھا. حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ نہیں آپ صحیح نہیں کر رہے. وجہ یہ کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، ہم مورث نہیں بنائے جاتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے میراث تقسیم کی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات نے میراث کی تقسیم کا مطالبہ کیا. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے میراث لینے کی خواہش ظاہر کی تو اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت کے حکم کے عین مطابق ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن جب یہ معاملہ پہنچا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تو انہوں نے کہا کہ بات تو یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. تو
اور پھر آپ نے یہ حدیث بیان کی اور جتنے جو حضرات تھے انہوں نے بھی کہا ہاں یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سنی تھی، بعد میں حضرت عباس، حضرت علی، ان سب حضرات نے بھی یہ بات ذکر فرمائی، جیسا کہ اسی روایت میں جو آگے آ رہی ہے آج کے سبق میں کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اور ہمارے سامنے اور لوگوں کے سامنے آپ نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا نور اسما ترکناہ فہو صدقہ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام لا یورثون دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمدنی ہوتی تھی، اب یہ زمینیں آپ کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ وقف زمینیں ہیں۔ جب یہ صدقے سے مراد ہے صدقہ جاریہ، یہ وقف زمینیں ہیں، اور جب یہ وقف زمینیں ہیں تو ان کی آمدنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم ہوتی تھی میں اسی طرح تقسیم کروں گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آمدنی آتی تھی سب سے پہلے آپ ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچہ پیشگی دے دیا کرتے تھے، اور جناب اپنی بیٹی کو دیا کرتے تھے حضرت فاطمہ کو، اور اپنے چچا کو، اپنے داماد کو، اور ذوی القربہ بنو ہاشم کو آپ دیا کرتے تھے۔ تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے کے مطابق ان کی تولیت کروں گا، ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں اور جن جن لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تھے اسی طرح میں کرتا رہوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور 2.5 سال تقریباً وہ حیات رہے تو آمدنی آتی تھی، اور جو بھی آمدنی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینوں کی، متروکہ زمینوں کی جو وقف تھی، ان کی آمدنی سب سے پہلے پیش کی جاتی تھی ازواج مطہرات کو، آپ کی صاحبزادی کو، آپ کے چچا کو، بنو ہاشم کو، اور پھر جو بچ جاتی تھی وہ وہاں خرچ کی جاتی تھی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خرچ کی جاتی تھی۔ اور یہی قصہ رہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی کافی عرصے تک، اور عمر فاروق کے زمانے میں بھی اسی طرح سلسلہ جاری رہا۔ اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس سے شیعہ جو ہیں، شیعوں کا بڑا وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا اور حضرت فاطمہ کو ان کی میراث نہیں دی، اور ساری میراث اپنے قبضے میں لے لی، اور پھر اس کے اوپر آگے وہ جناب وہ بہت ساری آگے باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ظالم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے میراث تقسیم نہیں ہونے دی۔ حالانکہ جس طرح سارے جناب لوگوں کی میراث سارے مسلمانوں کی، تمام صحابہ کی، اور یہ میراث کی تقسیم تو شرعی حکم ہے۔ جس طرح نماز آپ پہ فرض تھی، روزہ فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، حج فرض تھا، میراث بھی فرض تھی۔ جس طرح آپ کے سارے کام کرتے تھے میراث بھی تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ ابو بکر صدیق نے میراث تقسیم نہیں ہونے دی۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے شیعوں کا اور اہل سنہ والجماع کے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ہے آیت المیراث، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ عام ہے۔ جب عام ہے تو تمام مسلمانوں پر یہ نافذ ہوگی، اور تمام صحابہ پہ نافذ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، اور اسی کے مطابق میراث تقسیم ہونی چاہیے تھی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق نے تقسیم نہیں ہونے دی۔ دوسرا وہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہتے ہیں قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ معلومہ وراثت جاری ہوئی تھی،
اسی طرح وہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ولی دے دے، ایسا وارث دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو یرثنی و یرث من آل یعقوب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وارث کون ہوا تھا؟ ان کا بیٹا. معلوم ہے کہ بیٹے کو میراث ملے گی، اور نبی علیہ السلام کی میراث بھی تقسیم ہونی چاہیے تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے وارث ہوئے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. آواز آ رہی؟ یہ دلائل ہیں کس کے؟ شیعہ کے. یہ شیعہ کے دلائل. لیکن اہل سنہ والجماعہ سب فرماتے ہیں کہ یہ دلائل صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہ خود آپ کے دعوے کے خلاف ہے. اس لیے کہ بالاتفاق حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 لڑکے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو میراث ملے اور باقی 18 لڑکوں کو میراث نہ ملے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اگر میراث واقعتاً میراث مالی مراد ہے اور میراث مالی تقسیم ہوئی تھی تو قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کو میراث ملی باقی لڑکوں کو نہیں ملی؟ معلوم ہوا کہ اس میراث مالی مراد نہیں ہے بلکہ میراث علمی مراد ہے. میراث مالی مراد نہیں ہے بلکہ میراث علمی مراد ہے. اور میراث علمی کا مطلب یہ کہ میراث نبوت، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں کسی اور کو نبوت کی میراث نہیں ملی. نبوت کی میراث اگر ملی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے. اسی طرح اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ قرآن مجید میں جو آ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے ولی بنا دیجئے، وارث بنا دیجئے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اس سے بھی وراثت نبوت اور وراثت علم مراد ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے. اب سوال یہ کہ کیا آل یعقوب کی میراث، اس مالی میراث اسی طریقے سے کسی صندوق میں تالا لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یحییٰ کو دیں؟ اگر میراث تقسیمی ہونی ہے پھر تو اوپر سے تقسیم ہوگی. حضرت یعقوب کی میراث ملے گی ان کے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کی میراث ملے گی پھر آگے ان کے پوتوں کو، ہلم مجرن، اس کا تو نام و نشانی 2000 سال میں مٹ جائے گا. معلوم ہوا کہ حبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب سے بھی وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے. اور اس قرآن مجید میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سوال یہ ہے ثم اورثنا الکتاب سے کیا وراثت مالی مراد ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑے کر دیے گئے اور 10 ورق ایک طالب علم کو، 10 ورق ایک بیٹے کو دے دیے، 10 ورق دوسرے کو دے دیے، کچھ ظالم لنفسی سے، کچھ مقتصد تھے، کچھ سابق بالخیرات تھے؟ ظاہر ہے کہ میراث مالی مراد نہیں ہے. یہاں بھی میراث نبوت، میراث علمی، میراث دینی مراد ہے. قرآن مجید میں ہے فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى، اچھے لوگ چلے گئے، پیچھے جو لوگ آئے بڑے ناخلف تھے. ورثوا الکتاب، وہ کتاب کے وارث بن گئے. یأخذون عرض هذا الادنى، اور کتاب اللہ کے مضامین کو، دین کو پیسوں کے بدلے میں
بیچنے لگے. یاخذون عرض هذا الادنى، وہ لے لیتے تھے اس ادنا کو یعنی مال کو. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، 213 سر اٹھا کے کتابیں سامنے سے ہٹاؤ، تم بہت باتیں کر رہے ہو بہت دیر سے. اگر آپ نے کبھی شیعوں کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہو، 2 کتابیں بہت بے نظیر ہیں. ایک ہے تحفہ اثنا عشریہ، زبردست ہے تحفہ اثنا عشریہ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور کتاب ہے. اور دوسرا منہاج السنت النبویہ علامہ ابن تیمیہ کی. ایک زمانہ تھا، میں نے زمانہ طالب علمی میں مطالعہ نہیں کیا تھا اس کا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ زمانہ طالب علمی میں کسی گمراہ فرقے کی کتاب کا کوئی مطالعہ نہ کروں، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا مولانا. میں نے الحمدللہ زمانہ طالب علمی میں جو بھی مطالعہ کیا وہ سلف صالحین کی کتابوں کا، قرآن حدیث کا. آپ لوگ تو دین حاصل کرتے ہو نا شیعوں سے اور بدعتیوں سے، اور ان سے بحث کر کے دین حاصل کرتے ہو. ہم نے یہ طریقہ دین کا اختیار نہیں کیا، ہم نے قرآن حدیث فقہ علم کلام وہ حاصل کیا ہے، اس سے ہم نے دین حاصل، اور اپنے سلف صالحین سے. اور یہ جو شیعوں کے ذریعے سے نیگیٹو طور پر دین حاصل کیا جاتا ہے، یا بریلویوں سے نیگیٹو طور پر دین حاصل کیا جاتا ہے، یا گمراہ فرقوں سے نیگیٹو طور پر دین حاصل کیا جاتا ہے، یہ بہت گڑبڑ طریقہ ہے. اس لیے جو طالب علم اس زمانے کے اندر گمراہ فرقوں کی بحث مباحثے میں ان کی کتابوں سے دین سمجھنے کی اور اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طرح طرح کی خود گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو قرآن حدیث پوری طرح سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسی لیے اشکالات پیدا ہوتے ہیں. خیر، جب میں یہاں آیا، جامعہ اشرفیہ لاہور میں تھا، تو وہاں بھی کوئی اتنا موقع نہیں ملا اپنا قرآن حدیث فقہ، حالانکہ میں نے موقوف علیہ تک کتابیں پڑھا لی تھی. تو وہاں میں مشکات پڑھایا، مشکات، ہدایہ سالس، ہدایہ مصحف پڑھا دی تھی میں. خیر، جب یہاں آیا تو مجھے حضرت معتقی صاحب مجزی اللہ نے ایک سوال دیا، تو یہ امامت اور حدیث غدیر سے متعلق، تو میں نے سوچا اس کو پڑھنا چاہیے. چنانچہ میں نے پھر وہ پڑھنا شروع کیا. پھر رسالہ بھی ایک لکھا ہے، عقیدہ امامت اور حدیث غدیر. تو اس زمانے میں نے بہت پڑھا ہے، شیعوں کو بھی، اور جو شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی. میں آپ کو حیرانی کی ایک بات بتاتا ہوں، جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں شیعوں کے خلاف، جتنی ہیں، کسی میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جو کچھ ہے بس وہ ان 2 کتابوں میں ہے، تحفہ اثنا عشریہ میں اور منہاج السنت نبویہ میں. یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ جو بنیادی ماخذ ہیں، اور ان حضرات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے جناب علمی بحث کی ہے، یعنی گالیاں والیاں نہیں ہے. آپ لوگ تو گالیوں کے عادی ہو، آپ تو مسائل حل کرتے ہو گالیوں کے ذریعے سے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب بڑی علمی بحثیں کی ہیں. جو میں کچھ بتا رہا ہوں یہ میرے پاس سے نہیں، یہ بھی علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور فتح الباری وغیرہ کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. تو کبھی آپ نے مطالعہ کرنا ہو رد شیعہ پر، تو آپ یہ نیچے کی کتابوں میں آپ کو جو ملے گا وہ سب چربا ہے، نقل ہے وہاں کا. تو اصل جو ہے، یعنی میں نے بہت پڑھی ہیں کتابیں رد شیعہ پر، اور شیعوں کی بھی بہت کتابیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ رد شیعہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو سب سے بے نظیر کتاب ہمارے قریب کے زمانے کی ہے وہ تحفہ اثنا عشریہ ہے، جو اصل میں فارسی میں لکھی گئی تھی، بعد میں پھر اس کا ترجمہ بہت اچھا ہوا ہے، الحمدللہ ملتا ہے، اور عربی میں منہاج السنت نبویہ.
اور کمال یہ ہے کہ منہاج السنت النبویہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تکفیر کی ہے شیعہ کی. لیکن تحفہ اثنا عشری ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ساری پڑھی؟ میں نے کہا جی میں نے ایک ایک شروع سے آخر تک، اور نوٹس لگائے، اس پہ نشانات لگائے، اوپر لکھا کہ اس میں یہ حادث. اب بھی جو میری اصل کتاب ہے تحفہ اثنا عشری اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو مجھ سے فرمانے لگے میرے ایک بزرگ کہ کیا اس میں کسی جگہ بھی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر کی ہے شیعوں کی؟ میں نے کہا نہیں کی، پوری کتاب میں کہیں تکفیر نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے زبردست عنوان قائم کیے ہیں کہ شیعہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے، شیعہ نے احادیث متواترہ کی مخالفت کی ہے، شیعہ نے احادیث مشہورہ کی مخالفت کی ہے، شیعہ نے صحابہ کی مخالفت کی ہے، اور بڑے زبردست عنوان کر کے لمبی لمبی بحثیں ہیں. اور جناب شیعہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں. تو بہرحال کبھی آپ کو اگر مطالعہ کرنا ہو رد شیعہ میں سوچ سمجھ کر بغیر گالیوں کے، تو پھر آپ علمی بحث اگر دیکھنی ہو تو پھر آپ تحفہ اثنا عشریہ اور منہاج السنہ یہ دو دیکھ سکتے ہو. اس میں ساری اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں سے بیعت کرنا ہے بہت مشکل، کیونکہ یہ اپنے فن کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں، بڑے عیار ہوتے ہیں، اور ان سے نمٹنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. عام مولوی کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے ہیں. مولوی ان کی تکفیر تو کر سکتا ہے، گالی تو ان کو دے سکتا ہے، لیکن مناظرے میں ان سے جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اسی طرح کے دلائل دینے شروع کرتے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ووریثہ سلیمان داؤد اور جناب یریسونی و یریسو من آل یعقوب وغیرہ وغیرہ، ان کو سب یہ سب چیزیں ازبر ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر کبھی ان سے بحث کرنی ہو تو پھر آدمی کو اچھا خاصا مطالعہ کر کے جانا چاہیے. پھر میری اس کتاب کے جواب میں شیعوں نے 3-4 موٹی موٹی کتابیں لکھی، حالانکہ میرا چھوٹا سا رسالہ ہے وہ 100-150 صفحے کا ہے، لیکن شیعوں نے بھی اتنی موٹی موٹی کتابیں اس کے رد میں لکھی ہے. خیر بہرحال دیکھو بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو یہ جو شیعہ ہیں یہ بھی ظاہر ہے کہ استدلال جب کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بائبل سے استدلال کرتے ہوں یا توریت سے یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے. وہ بھی جو استدلال کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ قرآن سے کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں. کبھی قرآن کی آیات لے کر آتے ہیں، کبھی بخاری کی حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں، کبھی مسلم کی حدیث اٹھا کے لے آتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں. تو وہ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ میراث کی تقسیم فرض تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. قرآن نے کہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، قرآن نے کہا ہے هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. تو ان سب کا ہم جواب دے رہے ہیں کہ ان دونوں جگہوں میں وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی اور میراث نبوت مراد ہے. اور اس کے دلائل میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بالاتفاق، ہمارے شیعہ سب کے نزدیک یہاں وراثت سے وراثت علمی دینی نبوت مراد ہے. اسی طرح فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف آئے جو کتاب کے وارث بن گئے. یاخذون عرض هذا الادنى، اور وہ اس دنیا کا سامان لینے لگے. ان کی نظر صرف یہ تھی کہ شہرت حاصل ہو جائے دین کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، کتاب اللہ کی بنیاد پر، اور پیسہ، شہرت پیسہ، شہرت پیسہ. یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، اور ساتھ کہتے تھے ہم نے کپڑے بہت اچھے پہنے سنت کے مطابق اس لیے سيغفر لنا، ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی. وَيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. عقل نہیں تم لوگوں کو؟ قرآن نے عجیب کہا ہے مولانا.
قرآن بڑا عجیب ہے، پڑھا کرو قرآن. تو فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ وراثت مالی مراد نہیں ہوتی بلکہ وراثت علمی بھی مراد ہوتی ہے. تو وورث سلیمان و داؤد میں بھی وراثت علمی مراد ہے. اسی طرح فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی میں بھی میراث، اور حبلی من لدنک ولیا یعنی سنی میں بھی میراث علمی مراد ہے. ادھر وہ یہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت میراث سے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مخصوص منہ البعض ہے. یہ آیت مطلق نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. اور عام مخصوص منہ البعض کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر عام میں ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے تو پھر وہ قطعی نہیں رہتا بلکہ ظنی بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس عام میں خبر متواتر، خبر مشہور تو کیا خبر واحد سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے. عام جب مخصوص منہ البعض ہو جائے وہ ظنی ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت میراث ہے، شیعوں سے ہم کہتے ہیں کہ آیت میراث ہمارے آپ کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ یہ اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ مخصوص منہ البعض ہے. اس لیے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ الکافر لا یرث، کافر جو ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. اور قرآن یہ جو آیت میراث ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں تو کوئی اس طرح کی تخصیص نہیں ہے، لیکن یہ تخصیص بالاتفاق ہے ہمارے نزدیک بھی اور فرقہ ضالہ مضلہ کے نزدیک بھی. اسی طرح جو غلام ہو، رقیق غلام ہو، وہ بھی وارث نہیں ہے، نہ ہمارے نزدیک نہ ان کے نزدیک. معلوم ہے کہ عام اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ عام مخصوص منہ البعض ہے. اسی طرح یہ بھی ہمارے اور ان کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ القاتل لا یرث، کہ بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس باپ کی میراث اور بیٹوں کو تو ملے گی، لیکن جس بیٹے نے قتل کیا ہے القاتل لا یرث، اس قاتل کو باپ کی میراث نہیں ملے گی. تو یہ خود دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ عام اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو عام نہیں سمجھا بلکہ مخصوص قرار دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار صحابہ نے سنا ہوا تھا کہ انا لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ لا یورثون دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. بات ختم ہو گئی. کون آئے گا بھائی؟ چلو بس تھوڑی سی بات اور، ذرا دروازہ کھول دو تاکہ حضرت آئے نا تو میں فوراً لوٹ جاؤں، حضرت کو تکلیف نہ ہو. حق تو دوسرے استاد کا ہے. اگلی بات یہ سمجھو کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی اور تمام صحابہ نے اس حدیث کو قبول کر لیا تو ازواج مطہرات نے بھی قبول کر لیا، حضرت عباس نے بھی قبول کر لیا، حضرت علی نے بھی قبول کر لیا. جیسا کہ اسی روایت میں آ رہا ہے جو بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ عمر فاروق نے پوچھا حضرت عباس سے، حضرت علی سے کہ کیا بتاؤ کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور کہا ہے. انہوں نے بھی قبول کیا، سب نے قبول کر لیا. تو قبول تو کر لیا، لیکن حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ ہیں تو وقف زمینیں. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ میراث نہیں ہے، وقف زمینیں ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی جو تولیت ہے وہ ہمیں دے دی جائے. وجہ یہ تھی کہ یہ جو زمینوں کی آمدنی ہوتی تھی نہ ابو بکر صدیق ان کی اولاد کو ملتی تھی، نہ عمر فاروق ان کی اولاد کو ملتی تھی، بلکہ ملتی تھی حضرت فاطمہ کو، ان کی اولاد کو، ازواج مطہرات کو، اور حضرت عباس کو، بنو ہاشم کو جو ذوی القربہ میں داخل تھے، صرف ان کو ملتی تھی. تو حضرت عباس حضرت علی دونوں بنو ہاشم کے تھے اور قریب کے لوگ تھے. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جب
یہ ہے ہی زمینیں اہل بیت اور اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کے لیے، تو ان کی تولیت کا حق ہی ہمیں دے دیا جائے، ہم متولی کے طور پر اس کی دیکھ بھال کر لیں، اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے ہم کر لیں۔ مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ان کی تسلیم نہیں کی اور اس کو مناسب نہیں سمجھا، یہ سمجھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میراث بن جائے اور اصل حکم جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں حضرات حضرت عباس حضرت علی عمر فاروق کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جی آپ ویسے مصروف ہیں اور آپ کو بہت کام ہے، تو اگر آپ یہ زمینوں کی تولیت ہمیں، کیونکہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں پھر وہاں پہنچاتے ہیں، تو بجائے سے ہمیں ہی دے دیں، ہم ہی ڈائریکٹ پہنچا دیا کریں۔ تو عمر فاروق نے سوچا اب زمانہ گزر گیا ہے، ابوبکر صدیق بھی 2.5 سال، میں بھی کئی سال تک یہ کام کرتا رہا ہوں، پہلے ہی مملکت کے کام بہت ہے، لاؤ کچھ کام ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان زمینوں کی تولیت سپورٹ کر دی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب آگے کیا ہوا وہ کل انشاءاللہ۔